الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اسی کے تعلق سے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی بات یہی ہے، حالانکہ حدیث ایک دوسرے تعلق سے ہے۔ حدیث نمبر 3524 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت اور بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من امسک کلبا، کہ جس نے کتا پالا، کتا لوگ بھی پالتے ہیں، تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی کتا پالا، ينقص من عمله كل يوم قيراط، تو ہر دن اس کی نیکیوں میں سے ایک قیراط نیکی کم کی جائے گی۔ قیراط بہت پہاڑ کے برابر ہوتی ہے، اس کو قیراط کہا جاتا ہے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں جس نے کتا پالا تو اس کے نیکیوں میں سے کمی ہوگی، ڈیلی کتنا؟ ایک قیراط کے برابر۔ اچھا، اب اتنے تو نیکیاں ہی نہیں جس کے پاس ہوگی، تو ظاہر سی بات جب نیکیاں نہیں تو اس کے برابر گناہ ہے، اس کے جھولی میں اس کے اوپر لا دیا جائے گا۔ تو یہ تو ہے، آگے حالانکہ اس میں تھوڑی ہے کہ بھائی کن چیزوں کے لیے آپ پال سکتے ہیں، لیکن مطلق جو پہلے ہوئی ہے کہ اس میں کتا پالنے کی مذمت بیان ہوئی، فضیلت نہیں، مذمت بیان ہوئی کہ کتا نہیں پالنا چاہیے۔ ضرورت ہے تو کچھ چیزوں کا آگے آپشن ہے، لیکن آگے جو یہ مذمت وہ کیا ہے؟ جو باتیں سمجھ میں آتی باقی اللہ عالم بالصواب، کہ آدمی جن چیزوں کو پالتا ہے، جن چیزوں کے بیچ میں رہتا نا، اس کے اثرات زندگی میں مرتب کرتے ہیں۔ کتوں کی کچھ صفات کا معائنہ کریں، کتے یہ بدماش ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی صفت کہ اگر ان کو کچھ کھانے کو دے دو تو یہ کھا لیں گے اور ان کا پیٹ بھر جائے گا تو چھوڑ کے دور کے بیٹھ جائیں گے، اب نہ کھائیں گے اور نہ دوسرے کو کھائیں گے۔ یہ کی بدماشی ہے، یہ کوئی اچھی چیز ہو رہا ہے؟ اگر انسان ایسے ہو جائے، جبکہ اکثر لوگ نہ کھاتے نہ کھانے دیتے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں۔ دوسری چیز آپ دیکھیں گے، کتا بہت ہی بے حیا قسم کا جانور ہے، بہت بے حیا ہے۔ آپ اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دکھاؤ، وہ آپ کے پاس بھاگتا ہوا آئے گا، اور اس کو ڈنڈے سے مارو گے نا، بھاگتا ہوا جائے گا، پھر واپس اس کو روٹی کا ٹکڑا، پھر بھاگتا ہوا ہے، پھر آپ اس کو ڈنڈے سے ماریں گے، بھگاؤ گے، پھر بھاگتا ہوا جائے گا، پھر واپس اگر آپ روٹی کا ٹکڑا دکھا دو نا، پھر بھاگتا ہوا ہے۔ اتنا بے حیا اور بے غیرت یہ جانور ہوتا، یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا۔ اور ایسی چیزوں کے بیچ میں انسان رہے گا، اپنے گھروں میں رکھے گا، پالے گا، تو ایسی بات اثرات تو آتے ہیں نا، اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، باقی یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو کتا پالنے کی فضیلت نہیں بلکہ مذمت بیان کی۔ ہاں آگے اللہ قلب حرث اور قلب ماشیہ، ہاں کھیتوں کی نگرانی کے لیے یا مویشی یعنی جانوروں کی نگرانی کے لیے پاس، یا حالانکہ کچھ چیزوں میں، لیکن اور بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ضرورت ہے تو گھر کی نگرانی کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کتا گھر کے اندر نہ آئے، اس کا انتظام باہر کریں۔ ایسے شکاری کے لیے بھی اگر آپ شکار کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پال سکتے ہیں، کھیتوں کی نگرانی کے لیے پال سکتے ہیں۔ ایسے جانور اگر آپ پالیں تو ان کی نگرانی کے لیے بھی کتے رکھتے ہیں نا، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ پال سکتے ہیں۔ باقی ایسے ہی شوق میں کتے نہیں پالتے۔ ہاں کتے لوگ پالتے جانتے کون؟ آپ دیکھیں کہ اکثر جن کی زندگی دراصل ایسے ہی ہوتی ہے نا، وہی کتے پالتے ہیں۔ انگریزوں کو دیکھ لو، یورپ میں دیکھ لو، کتے پالتے ہیں۔ کیوں؟ اب دیکھیں اصل میں ہے کیا، اللہ نے انسانوں کو بنایا نا تو کچھ ان کے اندر خواہشات رکھی، پھر اس خواہشات کا بدل بھی دیا ہے۔ انسان ہے چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہوتے ان کو رشتہ چاہیے، شادی بھی آئی تو کرنا، یہ سسٹم ہے اسلام کا۔ مغرب میں کیا ہوا نہیں کرتا، 50 سال 40 سال نہیں کرتا، تو یہ کیا کرتے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں بن کے رہتے ہیں۔ یہ کس کی زندگی؟ کتوں والی زندگی تو ہے بھائی، یہ کتا ہی تو ایسی زندگی کو جانتا ہے۔ اچھا اب کیا انسان کی نیچر ہے کہ اس کے گھر میں چہل پہل ہونا چاہیے۔ چہل پہل کیسے ہوگا؟ بچوں سے ہوں گے نا۔ اب ان کی یہاں شادیاں نہیں کرتے تو بچے نہیں ہوتے، تو اب ان کو ضرورت یہ ہے کہ گھر میں چہل پہل رہے،
وہ کیا عالیشان گھر بنا لیتے ہیں، عالیشان گاڑی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، گھر میں بچے نہیں ہوتے. تو اب ان کو لگا کہ گھر میں چہل پہل کے تو کیا کرتے ہوئے چلا کرتے کتے پال لیتے ہیں، حالانکہ اس سے وہ بھرپائی نہیں ہوتی. لیکن اب اگر گھروں میں بچے ہیں نا تو پھر کہاں ہوا تو پوچھتے بھائی جس گھر میں ہو سل کے حساب سے بچے ہیں انہیں کی دیکھ ریکھ نہیں ہو پاتی ہے تو کہاں کتے کی دیکھ ریکھ کرے گا. تو دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو اسلام کے خلاف گزارتے ہیں، جو بالکل فطرت کے خلاف ہے. پھر آگے ان کے سامنے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کتے پالیں گے، زندگی ویسے بنائیں گے اور نہ جانے کیا کیا وہ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ مطلق طور پر ہمیں کتا نہیں پالنا چاہیے، الا ایک ضرورت ہے تو اس کے یہ شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے پال سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو نے کہیں اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا